السلام علیکم، خوش آمدید، مرحبا۔ میں ہوں صدیقہ، آپ دیکھ رہی ہیں میرا چینل صوت القرآن صفوان۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمین۔ بہت سی بہنوں کے اصرار پر اب آپ کو بتایا جائے گا قرآن کریم کی صورتوں کے فضائل اور قرآن کریم کے اندر سے ہی وظائف۔ تو پہلے تو ہم یہ پڑھ لیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم ایسی چیز یعنی قرآن کریم نازل کرتے ہیں، ہم نازل کرتے ہیں قرآن کو جو شفا ہے اور رحمت ہے للمومنین، ایمان والوں کے لیے۔ اب بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک روحانی اور ایک جسمانی۔ روحانی جو بیماری ہوتی ہے اس کا تعلق انسان کے روح سے ہوتا ہے، اور جسمانی بیماری کا تعلق انسان کے جسم سے ہوتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کو یہ کہا کہ ہم نے قرآن کو شفا بنایا اور یہ رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، تو یہ روحانی بیماریوں کے لیے بھی رحمت اور شفا ہے اور جسمانی بیماریوں کے لیے بھی۔ اب بہت سی ایسی یعنی کہ جسمانی بیماریاں ایسی ہیں کہ بہت سے علماء کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ قرآن کریم کی آیات سے جسمانی جو بیماریاں ہیں ان کا علاج کرتے تھے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک سے علاج تجویز کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی بتائی امت کو۔ تو سب سے پہلے ہم تو قرآن کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کی فضائل کیا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کے لیے آئے گا، یعنی سفارش کرے گا کہ جو اس کو دنیا میں پڑھتے تھے۔ اور مسلمان کو تو ویسے بھی قرآن پڑھنا چاہیے، یہ اس کے لیے باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں، یاد کرنے میں، یعنی قرآن کو سیکھنے سکھانے میں بہت زیادہ بیزی ہے اور اس کو میرے سے دعا مانگنے کا ٹائم نہیں مل رہا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے شخص کو میں باقی جو لوگ ہیں ان سے بڑھ کر دیتا ہوں جو مجھ سے دعائیں مانگتے ہیں، اپنی ضرورتیں مانگتے ہیں، یعنی اس شخص کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں زیادہ دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ رشک کے قابل، یعنی حسد صرف اور رشک دو بندوں پر کیا جائے، ایک وہ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم کی دولت عطا فرمائی ہے، وہ دن رات اس پر عمل کر رہا ہے اور اس کی تلاوتیں کر رہا ہے، اس کو پڑھ رہا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کو خرچ کر رہا ہے، یعنی ان لوگوں پر رشک کرنا چاہیے۔ جیسے آج ہم دنیا کے لوگوں پر رشک کرتے ہیں نا، دیکھیں کہ فلانے آدمی کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، اتنے محل ہیں، اتنے اس کے پاس یہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو بندوں پر رشک کرنا چاہیے۔ قیامت کے دن قرآن شریف جو قرآن شریف پڑھنے والا ہے نا دنیا میں، جس نے قرآن کو پڑھا، تو اس سے کہا جائے گا کہ تم قرآن کو پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات پہ چڑھتے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن میں ماہر ہے، یعنی اس کو قرآن پڑھنا آتا ہے، تو قیامت کے دن وہ شخص جو نیکیاں لکھنے والے فرشتے ہیں ان کے ساتھ ہوگا۔ دیکھیں سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور جو شخص اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، مشقت کے ساتھ پڑھتا ہے، اور ساتھ سیکھنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، تو اس کے لیے دوہرا ثواب ہے، ڈبل اس کے لیے ثواب ہے۔ ایک تو قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، اور ایک جو ہے وہ جو مشقت برداشت کر رہا ہے، تکلیف برداشت کر رہا ہے، اس کو آ نہیں رہا، وہ بار بار پریکٹس کر رہا ہے، تو یہ کس کا ثواب ہے؟
تو ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ روزانہ قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور تلاوت کرے۔ اس سے قرآن سے تعلق بھی رہتا ہے، گھر میں برکت ہوتی ہے، کاموں میں بھی برکت ہوتی ہے۔ پھر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ جو ہے وہ صورتوں کی فضیلتیں پڑھیں گے کہ کون سی صورت پڑھنے سے کیا کیا فضائل حاصل ہوتی ہیں، اور کون سی صورت پڑھنے سے کون سی بیماریاں دور ہوتی ہیں، انشاءاللہ یہ آپ کو بتایا جائے گا۔ امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی بہترین حالت میں صحت اور عافیت کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اپنی سسٹر کو اجازت دیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔